याकूत मुस्तासमी की कारगाह तक पहुंचने के लिए कई गलियों से गुजरना पड़ता था। हर शख्स उसे अल मुस्तासमी का अदबिस्तान कहता था, किताबों का घर, अदब की जाए पनाह। एक तारीख सीढ़ी पहली मंजिल पर एक बहुत बड़े हॉल की तरफ ले जाती थी, जिसमें अनगिनत दरवाजे और खिड़कियां थीं। हॉल के बिल्कुल बाहर अनाज के खेत फैले हुए थे और उनके पीछे पहाड़ों का सिलसिला था। अल मुस्तासमी का यह अदबिस्तान कूनिया के ऐन किनारे पर वाक़ था। सुना है किसी ज़माने में उनकी ये कारगाह शहर के कल्ब में हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे अल मुस्तासमी की उम्र ढलती गई, वो खेतों और पहाड़ों के करीब किसी गोशे की तलाश में रहने लगा। जब एक सौदागर को इसका इल्म हुआ तो उसने ये मकान अल मुस्तासमी को हदिया कर दिया। कारगाह की तरफ जाती हुई इन तंग गलियों में चलते हुए मैंने उस तिलिस्माती रोशनी का तसव्वुर भी नहीं किया था जो वहां मेरा इंतजार कर रही थी। हॉल में दाखिल होने से पहले मैं बालकनी में खड़ा हो गया ताकि कुदरत के इस शाहकार डिज़ाइन का नज़ारा कर सकूं। वो सब्ज खेत, वो हैबतनाक पहाड़ और आसमान पर मंडलाते बादल। किसी ने मेरे कान में सरगोशी की, शेख इसे देखो, इस बेमिसाल रक्स को देखो जो कभी शुरू नहीं हुआ और जिसका कभी इख्तिताम नहीं। मौलाना ने अपनी एक नज़म में लिखा था, रक्स करो, अपने लहू में रक्स करो। कंधों तक लहराते सफ़ेद बालों और सफ़ेद दाढ़ी के साथ अल मुस्तासमी किसी फरिश्ते की मानंद लगते थे। उनका लिबादा मुख्तलिफ रंगों के पैबंदों से बना था। बुढ़ापे ने उनकी कमर झुका दी थी और बसारत धुंधला गई थी। काजी इब्न कलाम ने मुझे बताया था कि अल मुस्तासमी ने अपने हाथ से कुरान पाक के 1000 से ज़ायद नुस्खे लिखे थे। वो तकरीबन 40 शागिर्दों के साथ अपना यह अदबिस्तान चला रहे थे। उनमें से कुछ लिखते थे, कुछ तस्वीर कशी करते और बहुत से किताबों की जिल्द साजी के काम से वाबस्ता थे। उनके कलम और रोशनाई वाला कमरा इतर की खुशबू से महक रहा था। यूं लगता था जैसे रब खुद इस कमरे में रहता है और अपने कलम से हमारी जिंदगियों की तकदीर लिख रहा है। कभी कभी उसका कलम और हमारा कलम एक हो जाते हैं। जब हम अपनी ज़ात के लिए लिखते हैं तो दरअसल हम उसी अजीम खत्तात की नकल कर रहे होते हैं। कलम जो लिख दे, वक्त उसे कभी मिटा नहीं सकता। अल मुस्तासमी ने बाद में मुझसे कहा था, शेख ये याद रखना कि खत्ताती एक अलहामी हिंदसा, एक डिवाइन जियोमेट्री है। इस हिंदसे में महारत हासिल करने के लिए शागिर्द को पहले अपने उस्ताद की खत्ताती का गहरा मुताला करना पड़ता है, उसे अपनी आँखों में उतारना पड़ता है। फ़न खत्ताती के सीखने की इस मंजिल को हम नज़री कहते हैं। उसके बाद कलमी का मरहला आता है, जब सरकंडे के कलम से इस खत्ताती की हूबहू नकल उतारी जाती है। ये एक तवील शागिर्दी का दौर है। हकीकी खत्तात तभी उभरता है जब वो इजाज़त का हकदार ठहरता है, यानी उसे बाकायदा किताब लिखने का इख्तियार मिल जाता है। अदबिस्तान में कागज़ पर दौड़ते हुए कलमों की चिड़चिड़ाहट सुनाई देती। दवातों में कितने ही रंग थे, सियाह, सुर्ख, सोने की चमक और नीलम से कशीद किया हुआ एक पुरसकून नीला रंग। हाल के दूसरी तरफ किताबों की जिल्दें बांधी जा रही थी। मैं रोशनाई, कलम और गोंद की खुशबू से मखमूर हो गया। मुझे यूं लगा जैसे मैं इसी तरह के किसी कमरे में, जहां खत्ताती की मश्क होती है, किसी एक हर्फ को लिखने की तड़प से पैदा हुआ हूँ। मेरा तारुफ पाकर अल मुस्तासमी ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया और बोले, तो शेख, तुम दुनिया फतह करने निकले हो। आपको लगता है मैं ऐसा कोई कारनामा अंजाम दे सकता हूँ? दुनिया तो सुल्तान फतह करते हैं। सुल्तानों की फिक्र छोड़ो। क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को कत्ल करके दुनिया फतह की जा सकती है? मौलाना ने लिखा था, मैं इतना छोटा हूँ, बमुश्किल नज़र आता हूँ। मैं इतनी गहरी मोहब्बत का बोझ कैसे उठा सकता हूँ? अपनी आँखों को देखो, कितनी छोटी हैं मगर कितना बड़ा आलम देखती हैं। शेख, तुम इन्हीं आँखों के साथ खुदा ताला की दुनिया में निकले हो। मैं तुम्हारी किस्मत पर रश्क करता हूँ। मेरी तो ज़िंदगी एक छोटे से कमरे में मुसव्वदों की नकल उतारते हुए गुजर गई। आपने अपनी किताबों के ज़रिए दुनिया देखी है हज़रत। आपने रेत के एक ज़र्रे में कायनातें देखी हैं। मैं नहीं जानता, मगर इन कलमों, इन रोशनाइयों और इन मुसव्वदों के दरमियान रहते हुए मुझे महसूस होता है कि वो मेरे अदबिस्तान में रहता है। बेशक वो यही है हज़रत। तुम्हारा ये ईमान है? अल मुस्तासमी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें नम थी। उसने पहले कलम ईजाद किया, फिर दवात। हमें बताओ शेख, हमें बताओ कि हम कैसे पैदा हुए।
دوات کی روشنائی سے اس نے ہمارے بارے میں لکھا اور ہم پیدا ہو گئے۔ المستعصمی لرزتے ہوئے اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ ہم اس کے قلم سے وجود میں آئے، ہر ایک کتاب کی طرح۔ المستعصمی کے کچھ شاگردوں نے انہیں گھیر لیا۔ حضور پرسکون ہو جائیے، مجھے قلم دو، مجھے بسم اللہ لکھنے دو۔ المستعصمی نے سفید کاغذ پر لکھنا شروع کیا تو سرکنڈے کا قلم کسی پرندے کی طرح اڑنے لگا۔ جب وہ لکھ چکے تو انہوں نے وہ کاغذ مجھے تھما دیا۔ شیخ، جب تم دنیا کی سیاحت کرو تو اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، وہ لک لک تمہیں دوبارہ گھر لے جائے گا۔ ہماری یہ زندگی دراصل گھر واپسی کا ایک قصہ ہی تو ہے۔ میں سوچتا ہوں میں کب لوٹوں گا۔ میں تمہاری جائے پیدائش کی بات نہیں کر رہا، وہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے تم خدا کے قلم کی طرف، اس کی دوات کی طرف کب لوٹو گے؟ اچانک قاضی ابن کلام نے پوچھا، آپ کی اپنی کتاب مکمل ہونے میں کتنا وقت باقی ہے؟ میری اپنی کتاب؟ وہی مثنوی جو آپ مولانا کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ المستعصمی ہنستے ہوئے بولے، قاضی صاحب، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اپنی کتاب جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یہ سارا وقت جو میں نے قرآن لکھنے میں گزارا، کیا وہ میری اپنی کتاب نہیں تھی؟ میں نے ہر قرآن کو اتنا ہی خوبصورت لکھنے کی کوشش کی ہے جتنا میں کر سکتا تھا۔ قاضی صاحب، اگر آپ کبھی ان کتابوں کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے لکھے ہوئے ہر قرآن میں رب کو نئے سرے سے دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے اسے نئے سرے سے پانے کی کوشش کیسے کی؟ قاضی ابن کلام نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ میں بحث نہیں کروں گا قاضی صاحب۔ المستعصمی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں تو بس پوچھ رہا تھا۔ قاضی مسکرائے، آپ کو ایک دن خود ہی پتہ چل جائے گا۔ خیر، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ مولانا کے بارے میں مثنوی مکمل کرنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری بصارت جواب دے رہی ہے، مگر وہ آپ کے کس کام آئے گی؟ میں سوچ رہا تھا کہ اگر شیخ اسے اپنے ساتھ پوری دنیا میں لے جائیں، پھر تو مجھے اس کی ایک نقل تیار کرنی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد یہ کام جلدی کر سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ المستعصمی نے اپنی دھندلی آنکھیں پھر مجھ پر جمائیں۔ شیخ، کیا تم واقعی اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں، میں چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد المستعصمی بولے، تو پھر تمہیں چند دن میرے ادبستان میں گزارنے ہوں گے، اور جب تم یہاں ہوگے تو میں تمہیں حیرت انگیز کہانیاں بھی سناؤں گا۔ میں تیار ہوں، میں نے پرجوش ہو کر کہا۔ تم میرے مہمان خانے میں قیام کرو گے، وہاں تمہیں بہت سکون ملے گا۔ کیمیا جانتی ہے کہ مہمانوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ کیمیا؟ کیمیا کون ہے؟ میری بیٹی۔ خدا نے اسے سڑک پر میرے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کاغذ کے کورے ورق کے سوا کچھ نہ تھی۔ اب وہ ایک کتاب میں ڈھل رہی ہے، دل کی ایک سچی کتاب، دل کتاب۔ المستعصمی کا مہمان خانہ دوسری منزل کی چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں خلیفہ درویش سرائے سے نکل کر اس آراستہ کمرے میں منتقل ہو گیا۔ اس چھت پر کھڑے ہو کر میرا جی چاہتا کہ میں اناج کے کھیتوں کے اوپر سے اڑتا ہوا پہاڑوں کی طرف چلا جاؤں۔ کہیں دور سے گیت کی آواز تہرتی ہوئی آتی، کسی ایسی زبان میں جو کسی دور دراز سرزمین کے مستقبل کی زبان معلوم ہوتی تھی اور میری سمجھ سے باہر تھی۔ آسمان کیوں لرز رہا تھا؟ زمین کیوں رقص کر رہی تھی؟ المستعصمی نے مجھ سے کہا، میں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد تمہاری اس عبادت گاہ میں آؤں گا۔ جناب، آپ نے یہ عبادت گاہ مجھے خود عطا کی ہے۔ شیخ، میں کچھ دینے والا کون ہوتا ہوں؟ میں برسوں سے ایسی جگہ کی تلاش میں تھا۔ یہ تو رب ہے جس نے اس بات کا اہتمام کیا کہ یہ مجھے مل جائے۔ تم شہر کے شور میں بیٹھ کر کتابیں نہیں لکھ سکتے۔ تمہیں گاہے بگاہے ہریالی دیکھنی چاہیے، کبھی کبھی پہاڑوں کا نظارہ کرنا چاہیے۔ تم کھیتوں کے دانوں کے ساتھ ایک ہو جاتے ہو اور پہاڑوں کو گلے لگاتے ہو تاکہ تم اس کی وسعت میں کہیں گم ہو سکو۔ اس کے بغیر تمہارے قلم کی جنبش درست کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میں کسی پاگل کتے کی طرح ایسی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسا کہ کہتے ہیں، اگر تم اپنا وقت فضول کاموں میں گنوا دو گے تو تمہاری بندگی ادھوری رہ جائے گی۔ شیخ، دن میں تو تم یہ کھیت دیکھو گے ہی، مگر ایک رات تمہیں پہاڑوں کو محسوس کرنے کے لیے جاگنا ہوگا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چلنے والی وہ ہوا، وہ تمہیں ایسا محسوس کرائے گی جیسے تمہارے دل کے دروازوں پر کوئی طوفان ہے جو دستک دے رہا ہے۔ المستعصمی کی ادبستان میں کتابت اور مصوری کا کام صبح سویرے شروع ہو جاتا تھا۔ اگلی صبح میں نے ان سے کہا، جناب، میں یہاں رہتے ہوئے کتاب بنانے کا فن سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تمہارے کس کام آئے گا؟ تم کبھی کتاب نہیں لکھو گے۔ سیکھنے میں کیا حرج ہے؟
अलमुस्तासमी मुस्कुराए। शेख, हर फन में माहिर बनने की कोशिश न करो। देखो, सुनो, मगर अपने मुर्शिद से सिर्फ उसी रास्ते की दुआ मांगो जो तुम्हारा अपना है। उसकी बजाय बेहतर है कि तुम कीमिया के साथ चले जाओ। कहाँ जाऊं? पहाड़ पर। कीमिया रोजाना भेड़ें चराने ले जाती है। शेख, तुम भी उनके साथ टहलो। कीमिया बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाती है। मैंने कीमिया को पिछली रात देख लिया था। वो मेरे कमरे में खाना लेकर आई थी। मैं नहीं जानता कि उसके हुस्न को बयान कैसे करूं। मैंने कई दरवेशों को अमावस की रात में 14वीं के चांद का जिक्र करते सुना है। वो एक गंदमी रंगत की लड़की थी। मुझे यकीन था कि इस लावारिस मिलने वाली लड़की कीमिया की रगों में मराकशी खून है, क्योंकि उसकी आंखें कमान पर चढ़े हुए तीर जैसी थी। कुशादा माथा, नुमाया नाक, भरपूर लब और लंबी बाहें। वो जंगली हिरन की तरह तेजी से चलती थी। सबसे ज्यादा मुझे उसका हंसना पसंद था, क्योंकि हंसते हुए वो कहकहों का एक झरना बन जाती थी। मैं हर सुबह कीमिया के साथ बाहर निकल जाता। वो खेतों के दरमियान से गुजरते हुए रास्तों पर भेड़ों को हंकाती हुई पहाड़ की तरफ ले जाती और मैं उसके पीछे पीछे चलता, और जब कभी उसकी रफ्तार का साथ ना दे पाता तो दौड़ने लगता। घास और झाड़ियों पर चरती हुई भेड़ें पहाड़ की बुलंदियों पर बिखर जाती, जो दूर से सफ़ेद नुक्तों और सितारों की तरह लगती थी। जब भेड़ें चरने के लिए आज़ाद छोड़ दी जाती तो कीमिया और मैं एक झरने के किनारे बैठ जाते। कीमिया हम दोनों के लिए खाना लाती। वो मुसलसल बातें करती रहती। मुझे यूं लगता कि उसकी ये ना ख़त्म होने वाली गुफ्तगू मुझसे नहीं बल्कि खुद अपने आप से है। जब उसका जी चाहता वो बांसुरी बजाने लगती। मैं वहीं बैठा अमावस की रात के उस चांद को देखता रहता। पहाड़ पर कीमिया के साथ और शाम को तकरीबन नाबीना अल मुस्तासमी की कहानियां सुनते हुए मेरे दिन गुजरने लगे। पहाड़ की इस तन्हाई में पत्थरों को छू कर गिरते हुए झरनों की आवाज़ों के दरमियान मुझे पता ही ना चला कि कब कीमिया और मैंने एक दूसरे के वजूद को दरियाफ्त कर लिया। एक दिन कीमिया ने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? तुम्हें कहाँ ले जाऊं? जहाँ भी तुम जाओगे। देर तक मैं कोई जवाब न दे सका। फिर मैंने कहा, मैं ले जाऊंगा कीमिया, मैं ज़रूर ले जाऊंगा। चैप्टर नंबर 4। खुश आमदेद ए शेख, हमारी दास्तानों का आगाज़ आज शाम से होता है। दुआ कीजिए कि जब तक हम ये किस्सा सुनाएं परवरदिगार हमें अपनी पनाह में रखे, और खुदा करे कि ये कहानी हमारी कब्रों में भी कफन की तरह हमारे साथ रहे। याद रखिए, इन अशार में बहुत से अफसाने पिन्हा हैं। कहानियाँ और नज़में इस ज़मीन, आसमान, हवा और खला में फूलों के जर्द दानों की तरह उड़ती फिरती हैं। मैं आपको एक दरवेश की ज़िंदगी की दास्तान सुनाऊंगा। कुछ लोग इस किस्से को बाग व बहार का उन्वान देते हैं। भला बाग और बहार से गुजरे बगैर आप मौलाना की ज़िंदगी तक कैसे पहुंच सकते हैं? शेख, बहार कुछ नहीं, बस मसीह वक्त है जो मुर्दा दरख्तों को नई ज़िंदगी बख्शती है। सुनिए मौलाना क्या फरमाते हैं। सब खाना खाकर सो चुके हैं, घर बिल्कुल खाली है। आओ बाग में चलते हैं ताकि सेब और आड़ू एक दूसरे की रफाकत का लुत्फ उठा सकें। हम गुलाबों और चंबेलियों के दरमियान पैगाम रसानी करेंगे। मसीह बहार है, वो मुर्दा पौधों पर पड़ा कफन हटाकर उन्हें बेदार करता है। शुक्रगुजारी में उनके लब खिल जाते हैं। वो बोसों के तलबगार हैं। क्या तुम जानते हो गुलाब और लाला क्यों जल रहे हैं? उनके अंदर एक शोला दहक रहा है। जैसे जैसे हम दरवेश का किस्सा बनते जाएंगे, इसी शोले की तलाश में हमारा सफ़र शुरू होगा। शेख, अब कहानी सुनिए। उस ज़माने में आज़ाद बख्त तुर्किस्तान का सुल्तान था। ये न पूछिए कि वो कौन सा साल था। कहानी में वक्त एक लामुतनाही बहाव है, जिसका ना कोई आगाज़ है ना कोई अंजाम। सुल्तान का दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया था। ख़जाने में बेहिसाब दौलत थी और रियाया सुल्तान के अदल इंसाफ से निहाल थी। कहीं चोरी चकारी न थी, यहाँ तक कि रात को घरों और दुकानों के दरवाज़ों को ताले भी नहीं लगाए जाते थे। सुल्तान आज़ाद बख्त खुदा तरस इंसान था। ममलिकत में खुशहाली और अमन व अमान का दौर दौरा था, मगर उसे बस एक ही मलाल था कि उसकी कोई औलाद न थी। दिन में 5 वक्त की नमाज के बाद वो मुसलसल अल्लाह से बेटे के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता। शेख, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बेटे के बगैर उसे अपना महल अंधेरा लगता था। उसकी मौत के बाद कौन उसकी नस्ल बचाएगा, कौन तख्त नशीन होगा? वो फितरी तौर पर एक हुक्मरान था। खुदा तरस होने के बावजूद उसके अंदर अपनी हक्कानियत का एहसास मौजूद था, मगर यह भी सच था कि परवरदिगार ही ने उसे सुल्तान बनाया था और उसी ने उसे ये इख्तियारात दिए थे।
اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ سلطان ابھی 40 سال کا ہوا تھا۔ ایک دن شیشہ محل میں ٹہلتے ہوئے وہ اچانک ایک آئینے کے سامنے ٹھٹک کر رک گیا۔ جانتے اس نے کیا دیکھا؟ اس کی داڑھی میں ایک سفید بال چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایک سرد آہ نکلی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا، ہے میرے مالک، میں نے اس زندگی میں کیا حاصل کیا؟ میں اس عظیم سلطنت اور اس مال و زر کا کیا کروں گا؟ روز جزا دور نہیں، ایک وارث میری تقدیر میں نہیں۔ یہ سب چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی اپنا موجود نہیں۔ سلطان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی سلطنت تیاگ دے گا اور باقی دن خدا کی عبادت میں گزارے گا۔ اس نے اپنے وزیر اعظم اور دیگر وزراء سے کہہ دیا کہ اب وہ مملکت کا انتظام سنبھالیں اور اسے مزید پریشان نہ کریں۔ اس کے دن روزوں اور نمازوں میں گزرنے لگے۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ اس سے خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے واپس آنے کی درخواست کرتے۔ جیسے ہی سلطان کی دستبرداری کی خبر پھیلی، فتنے سر اٹھانے لگے۔ شر پسند عناصر سرگرم ہو گئے اور پوری مملکت میں بغاوتیں اور ہنگامے پھوٹ پڑے۔ یوں سمجھو ایک پرامن ریاست کو انتشار نے نگل لیا۔ مگر کون تھا جو سلطان کو اس سب سے آگاہ کرتا اور اسے نظم و نسق سنبھالنے کے لیے کہتا؟ مشاورت کے بعد تمام وزراء قدیم وزیر اعظم خرد مند کے دروازے پر پہنچے۔ عالی جاہ، اگر حالات یوں ہی رہے تو سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ وزیر اعظم صاحب، کچھ سوچنے کے بعد خرد مند نے کہا، تو پھر آؤ ہم سب مل کر چلتے ہیں۔ مجھے امید ہے وہ ہماری التجا کو رد نہیں کریں گے۔ سلطان نے خرد مند کے علاوہ کسی کو اپنے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ اس بوڑھے شخص کا سلطنت کی وسعت میں بہت بڑا ہاتھ تھا۔ خرد مند نے دیکھا کہ سلطان نڈھال اور زرد ہو چکا ہے، آنکھیں دس گئی ہیں۔ اس نے کئی سالوں تک سلطان اور اس کے والد کی خدمت کی تھی۔ سلطان کی یہ حالت دیکھ کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس کے قدموں میں گر پڑا۔ جناب، کاش آپ کو اس حال میں دیکھنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا۔ مجھ سے کیا گناہ ہوا کہ مجھے یہ منظر دیکھنا پڑا۔ بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے سلطان نے کہا، تم مجھے دیکھ کر خوش ہو، ہے نا؟ اب مہربانی کر کے مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کا ہاتھ تھام کر خرد مند نے آنسوؤں کے درمیان کہا، جناب بس ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ وہ کیا؟ آپ نے اس طرح کنارہ کشی کیوں اختیار کی؟ اس میں کیا برائی ہے؟ جناب، سلطنت اب ویسی نہیں رہی جیسی ہوا کرتی تھی۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے اور خود اس سے بڑی مچھلی کا لقمہ بن رہی ہے۔ ان کٹھن کوششوں کا سوچئے جو آپ کے آباء و اجداد نے اس سلطنت کی تعمیر کے لیے کی تھی۔ کیا اسے تباہ ہونے دینا درست ہے؟ آپ کو یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا؟ آپ کو کیا دکھ ہے؟ آپ کا یہ خادم آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ خرد مند، میں جانتا ہوں کہ تم میرے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہو، مگر آج کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں جناب؟ میرے پاس وہ زبان نہیں کہ میں اس گہرے دکھ کو بیان کر سکوں جو میرے دل میں اس وقت رچا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میری عمر ڈھل رہی ہے اور روز جزا دور نہیں۔ جناب، میری عمر کے مقابلے میں تو ابھی آپ بہت جوان ہیں۔ خرد مند، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو پھر میرا جانشین کون ہوگا؟ اس تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے میں الگ تھلگ ہو گیا ہوں۔ اب مجھے اس سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ حضور، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں خرد مند، میں کسی ویران پہاڑ پر دور چلے جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے باقی دن رب کی بندگی میں گزاروں گا۔ میں روز جزا اس کے سامنے پاک دل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ خرد مند، خدا پر بھروسہ رکھیے جناب۔ کیا وہ مجھے بیٹا دے گا؟ سلطان نے خرد مند کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ کیا اللہ مجھ پر مہربان ہوگا؟ حضور کو میں وہ کیوں بتاؤں جو وہ پہلے سے نہیں جانتے؟ اس نے محض ایک لفظ کن کہہ کر 18,000 عالم پیدا کر دیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ایک بیٹا نہیں دے سکتے؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لیں، ورنہ سلطنت برباد ہو جائے گی۔ میری گستاخی معاف ہو، مگر ورنہ آپ کو روز جزا اس کا جواب دینا ہوگا، اور وہ تمام دعائیں جو آپ نے رب کے حضور بھیجی ہیں وہ بھی کسی کام نہ آئیں گی۔ وہ کیوں؟ سلطان کی آنکھوں میں دکھ کی لہر اور گہری ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ پہاڑوں میں چلے جانا چاہتے ہیں۔ کیا ایک سلطان کو ایسا کرنا چاہیے؟ پروردگار نے اسے دوسرے کام سونپے ہیں۔ حضور، سلطان اپنی مملکت پر حکمرانی کرے گا اور سب کی فلاح و بہبود کو یقینی بنائے گا۔ یہی وہ کام ہے جو آپ اب تک کرتے آئے ہیں۔ یہ اللہ کی منشا ہے کہ آپ سلطان کے فرائض انجام دیں۔ خدا کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، مگر ان کاموں کو بھی مکمل کیجیے جو اس نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں۔
اس پر اپنا ایمان برقرار رکھیے، وہ یقیناً آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ سلطان دیر تک خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا، تمام وزراء سے کہو کل حاضر ہوں۔ خرد مند تو جیسے خوشی سے ناچنے لگا۔ حضور، جب تک یہ دنیا اور جنت موجود ہے آپ کا تخت و تاج قائم رہے۔ سلطان کی سلطنت میں دوبارہ امن لوٹ آیا۔ میں نے کہا، میں نے یہ کہانی کہیں سنی ہے۔ المستعصمی مسکرائے، بالکل ممکن ہے شیخ، کہانیاں اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی ہیں، مگر آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ تمام پرانی کہانیاں دوبارہ نئی ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے جناب؟ فرض کریں کونیا کی ایک کہانی دمشق پہنچتی ہے، اب وہ دمشق میں ایک مختلف زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کہانی کی نئی بیوی ہوتی ہے، نئے بچے ہوتے ہیں، وہ اب کونیا کی کہانی نہیں رہتی، مگر پھر بھی اسے پہچانا جا سکتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی آنکھوں سے تم جہاں بھی جاؤ، جتنا بھی بدل جاؤ، تمہاری آنکھوں کی زبان کبھی نہیں بدلے گی۔ تو پھر کسی کہانی کی آنکھوں کی زبان کیوں بدلے گی جناب؟ کتنی عجیب بات ہے، کہانی کی آنکھیں۔ کہانیاں لوگوں کو دیکھتی ہیں، وہ کس چیز سے دیکھتی ہیں؟ ظاہر ہے آنکھوں سے۔ پھر سلطان نے کیا کیا؟ اس کی سلطنت کا نظام بہتر چلنے لگا۔ ایک دن ایک کتاب پڑھتے ہوئے سلطان کی نظر کو چونکا دینے والی سطروں پر پڑی۔ وہ کیا تھی؟ اے دکھوں کے مارے بے بس انسان، خود کو رب کے حوالے کر دے، قبرستان جا اور اس سے دعا مانگ، کبھی نہ بھول کہ اس کے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رکھ کہ اس دنیا میں بڑے بڑے طاقتور سلطان اور نواب پیدا ہوئے اور چلے گئے، اب مٹی میں بھی ان کا کوئی نشان باقی نہیں، کوئی ان کے بارے میں جانتا نہیں۔ تم تو کٹھ پتلیوں کے تماشے کے محض ایک اداکار ہو۔ اور پھر ایک رات سلطان کسی کو بتائے بغیر بھیس بدل کر محل سے نکل گیا۔ وہ شہر سے باہر قبرستان کی طرف چل دیا۔ ایک ہولناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ تند و تیز ہوا نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، مگر سلطان نے واپس مڑنے کی کوشش نہ کی۔ اسے دور ایک شعلہ نظر آیا جو طوفان کے باوجود غیر متزلزل تھا۔ ایسا معجزاتی منظر کس نے دیکھا ہوگا؟ سلطان آگے بڑھتا رہا۔ شعلے کے قریب اسے 4 درویش نظر آئے جو اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ ان کے جسم کانپ رہے تھے۔ اس کبھی کبھار ہونے والی تھر تھراہٹ کے علاوہ وہ مردہ دکھائی دیتے تھے۔ اچانک سلطان کو محسوس ہوا کہ یہ 4 فقیر وہاں اس کی طرف سے اللہ سے دعا کرنے کے لیے موجود ہیں، اور یہ کہ اس کے ہاں بیٹا ضرور پیدا ہوگا۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے شک نے آ گھیرا۔ کیوں؟ اگر وہ شیطان کے پیروکار ہوئے تو پھر کیا ہوا جناب؟ سلطان ان فقیروں کے قریب ہی چھپ گیا تاکہ انہیں دیکھ سکے اور ان کی باتیں سن سکے۔ وہاں ہوا کی گونج کے سوا سب سنسان تھا، اور وہ گونج خاموشی سے بھی زیادہ گہری تھی۔ اچانک ایک فقیر نے ذکر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر! باقی 3 درویشوں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر وہ سب دوبارہ خاموش ہو گئے۔ چلم سلگا کر وہ دھوئیں کو ہاتھ سے ہٹانے لگے، اور سلطان، وہ اب سلطان نہیں رہا تھا، شیخ محض ایک تماشائی تھا۔ یہ رب کی قدرت ہے، وہ ایک سلطان کو کیڑا بنا سکتا ہے۔ اور پھر ایک درویش نے کہا، دوستو، ہم نے زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں، بہت سی خاک چھانی ہے، ہم تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، اور پھر بھی آج رات ہم چاروں یہاں ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، ہمیں یہ رات ایک ساتھ گزارنی ہے۔ میری ایک تجویز ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسرے نے پوچھا۔ کیا ہم ایک دوسرے کو اپنی طویل زندگیوں کے قصے نہیں سنا سکتے؟ ہم صبح ہونے پر سو سکتے ہیں۔ برا خیال نہیں ہے، ایک اور درویش نے مسکرا کر کہا۔ 3 درویشوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جس نے رب کو پکارا تھا۔ انہوں نے کہا، تم ہی شروع کیوں نہیں کرتے؟ شیخ، میں آپ کو پہلے درویش کی کہانی کل شام کو سناؤں گا، اب جا کر سو جائیے، کل صبح آپ کو کیمیا کے ساتھ باہر بھی جانا ہے۔